السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس ہاشمی @person یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، پاکستان کے PTV چینل پر ایک ڈرامہ آج کل نشر کیا جا رہا ہے جس کا نام ارطغرل الغازی ہے۔ بولنے میں ارطغرل الغازی ہوتا ہے، لکھنے میں ارطغرل الغازی ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا بولنے اور لکھنے میں فرق ہے کیونکہ یہ ایک ٹرکش لینگویج ہے، تو بیسیکلی ہم لکھنے میں ارطغرل لکھتے ہیں لیکن بولنے میں ارطغرل الغازی۔ اس ڈرامے پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ ڈرامہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیا یہ ڈرامہ ہماری مسلم یوتھ کو دنیا کی حقیقتوں سے دور رکھنے کے لیے نشر کیا گیا ہے؟ ایک یہ سوال ہے۔ ایک سوال اور اٹھ رہا ہے کہ اس ڈرامے کو سعودیہ، ایران، دبئی، امریکہ، کینیڈا، برٹش، انڈیا، ان سب ممالک نے کیوں بین کر رکھا؟ ایسا کیا ہے جس سے یہ تمام ممالک ڈر رہے ہیں، خوف ہے ان کو؟ اور اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس ڈرامے میں جو کہانی ہے کیا وہ سچائی پر مبنی ہے؟ کیا اس کو جب بنایا گیا تھا تو اس کے تمام تر ڈائیلاگ، اس کے تمام تر اداکار کیا ریئلٹی پر مبنی کرتے ہیں؟ کیا ایسے اداکار یا ایسی شخصیت اس وقت موجود تھیں؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ پہلے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہے۔ جی ہاں، جب میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا پرانی تیر و تلوار کی کچھ موویز یا پرانا کلچر کو، تو میرے سامنے سب سے پہلے اس کی قسط آئی۔ اس وقت یہ ٹرکش لینگویج میں ہی تھی اور آئی تھنک اس کی ڈبنگ مختلف ادر کنٹریز میں کی گئی تھی، اردو میں ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ تو جب میں نے اس کا فرسٹ ایپیسوڈ دیکھا تو میں تو اس کا اسیر ہو گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس ڈرامے میں اسلامی کلچر دکھایا گیا، اس ڈرامے میں ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ دکھائی گئی ہے، ان کا رہن سہن دکھایا گیا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے جو اداکار ڈالے ہیں، انہوں نے جو بیسک نیچرل آرٹ کو ترجیح دی ہے، جو اوریجنل چیزیں انہوں نے اوریجنل لائف، انسان کی اوریجنل لائف دکھائی ہے، وہ کسی بھی ہالی ووڈ مووی سے کم نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ اس لیے بھی شاہکار ہے کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بہت سی زیادہ جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو گئی، بہت تجسس ہو گیا، اور اتنے میں ہمارے پاکستانی گورنمنٹ نے اعلان بھی کر دیا کہ اس ڈرامے کو ہم اردو میں نشر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یقین جانیے میری خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب تک پاکستان میں اس کے 8 ایپیسوڈ جو ہے وہ اردو میں ڈبنگ کے ساتھ نشر ہو چکے ہیں۔ سٹوری کچھ مجھے پہلے اس کا جو ہے اندازہ بھی تھا، اس کی سٹوری کا کچھ مجھے پتہ بھی تھا، لیکن کیونکہ اردو میں ڈبنگ کے بعد صحیح ڈائیلاگز کا جو ہے وہ ہمیں اس میں استفادہ ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ہماری سوئی ہوئی مسلم یوتھ اور سوئے ہوئے ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ ترکی نے یہ ڈرامہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اسلاف اور ان کی جو زندگی اور ان کے جو رہن سہن وہ نہیں بھولے۔ افسوس کہ ہماری پاکستانی جو میڈیا ہے، انہوں نے آج تک ایسا کوئی ڈرامہ جس میں ہمارے کلچر، ہماری مسلم آباء و اجداد کے بارے میں کچھ عکاسی کی گئی۔ محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان جیسے عظیم رہنما، ان کی سٹوریز اور ان کی کہانیاں اور ان کی جو تاریخ ہے وہ کتابوں میں بند ہے۔
ہماری نوجوان نسل کتابوں کو پڑھنے سے دریغ کرتی ہے، دور بھاگتی ہے، اور زیادہ تر وہ میڈیا پر انحصار ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بھی اس طرف آتی۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوسرا سوال اس میں نے کیا تھا کہ اس ڈرامے کو دنیا کے بیشتر ممالک میں کیوں بین کر دیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان پر بھی اس کی کافی زیادہ جو ہے وہ ممانعت آئی تھی، اس پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ اس کو نشر نہ کیا جائے، لیکن اب یہ نشر ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس کی تمام تر قسطیں جو ہیں وہ نشر ہوں گی، صرف اس لیے کیونکہ اس کے بعد ایک مسلم نوجوان میں وہ روح بیدار ہو رہی ہے، مجھ میں وہ روح بیدار ہو رہی ہے، ایک مسلم نوجوان میں وہ روح بیدار ہو رہی ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کا جذبہ مسلم قوم میں ختم ہوتا جا رہا تھا، اس کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے سے ایک وہ روح پھونکی جا رہی ہے جس کی آج کے دور کے نوجوان کو بہت سخت ضرورت ہے، ایک مسلم نوجوان کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اس ڈرامے میں ارطغرل کی جو کہانی بیان کی جا رہی ہے، اس کہانی پر اور اس کی اداکاری پر اور اس کے ڈائیلاگز پر مسلم نوجوان جو دیکھ رہا ہے وہ اس کا اسیر ہو رہا ہے، اور فارن کنٹریز اور حتیٰ کہ سعودیہ جیسی ایک کنٹری کو یہ خطرہ لاحق ہے کیونکہ دوبارہ کوئی ایسی سلطنت عثمانیہ نہ قائم ہو جائے۔ اس چیز کا ڈر اور خوف مارا جا رہا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر سعودی حکومت تھی، سعودیہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی پروان چڑھا تھا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی نئی تعمیرات سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی ہوئی تھی، تو سعودی حکومت کو اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کو یہی ڈر ہے، یہی خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوبارہ ایک ایسی نئی سلطنت عثمانیہ، نیا جو ہے عالم اسلام غالب نہ آ جائے، تو اس چیز کا ڈر اور خوف ان کو کھایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا سوال جو اس میں نے کیا تھا وہ یہ تھا، کیا یہ ڈرامہ حقیقت پر مبنی ہے؟ جی ہاں، یہ ڈرامہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے تمام تر کہانیاں اور تمام تر اس کے عکاس اور تمام تر اس کی جو تاریخ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہاں، ڈرامے کی خوبصورتی کے لیے اور ڈرامے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ ڈائیلاگز جس میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں جو تاریخ لکھی گئی تھی اس کے بیشتر ڈائیلاگ تو اس کے اندر موجود ہوں گے، کچھ ایسے ڈائیلاگ جو ڈرامے کو ریکریکٹ کرتے ہیں، ڈائیلاگز کو جوڑتے ہیں، کہانیوں کو جوڑتے ہیں اور مختلف سین کو آپس میں جوڑتے ہیں، ان کے لیے ان کے اندر تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کی گئی ہے جس کا کوئی اتنا خاص نقصان نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ بیسیکلی مسلم امہ اور مسلم قوم کو جگانے کے لیے آیا ہے، اور آپ سب سے میری التماس ہے اور آپ سب سے میری ایک گزارش ہے کہ اس ڈرامے کے تمام ایپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو سٹارٹ سے دیکھنا شروع کریں، اور ڈیلی بیسس پہ اس کو پی ٹی وی پر آپ اس ڈرامے کی جو ہے وہ اداکاری اور اس ڈرامے کی جو تاریخ ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ کو مسلم قوم ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ خود بھی اس ڈرامے کو دیکھیں، اپنی نوجوان نسل کو بھی اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ترغیب دیں۔ دیکھتے رہیے محمد اویس ہاشمی 8% یوٹیوب چینل۔ اسٹے ود می۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ سبسکرائب، کلک دا بیل آئکن، لائک، کمنٹ، شیئر۔